تعذیب، سزا دینا، ڈنڈے کے گوشے سے کنارے سے زیادہ مارنا، سخت درد پہنچانا، جس کو آپ عذاب کا لفظ کہتے ہیں، سخت درد پہنچانا۔ اور بھی معنی ہیں۔ عذاب کو عذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا درد دوبارہ گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ اس کی تکلیف کی وجہ سے ہم دوبارہ اس گناہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ ہمیں کہا گیا کہ جب سزا دی جائے تو ہجوم ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ دوسروں کے سامنے رسوائی کا ڈر۔ کیا کہیں گے یہ لوگ میرے بارے میں؟ کیا سمجھتے تھے مجھے اور میں کیسا نکلا؟ کیا ہوا؟ تو یہ انسان کو شرمندگی، شرمساری، رسوائی، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دیکھیں گے ان کی وجہ سے وہ جھجکے گا اور دوبارہ گناہ کا ارادہ نہیں کرے گا۔ بسا اوقات کسی کے سامنے ڈانٹ بھی دیا جائے تو یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ انسان کے شرم والا ہو تو اتنا بھی بہت ہوتا ہے، چہ جائے کہ اس کا جرم ظاہر ہو اور اس کو سزا دی جائے۔ تو یہ شریعت کے احکام ہیں، ان میں اعتراض کرنے والے ناسمجھ ہیں۔ شریعت ہماری ماحول کی بہتری چاہتی ہے، خوبی چاہتی ہے، ہمارے رشتوں ناتوں میں اچھائی چاہتی ہے، شریعت کوئی خرابی نہیں چاہتی۔ سنگساری، رجم، انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ وہ سزا کہ پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے۔ زانی مریض ہو تو اسے سنگسار یعنی پتھر مارے جا سکتے ہیں، لیکن کوڑے کی سزا اس وقت دی جائے گی جبکہ اس کی صحت ہوگی۔ عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کو وضع حمل کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد سنگسار کیا جائے گا۔ اگر کوڑے مارنے ہوں تو پھر نفاس، وہ جو اس کی زچگی کے پورے ایام نکل جائیں گے، اس کی فراغت کے بعد مارے جائیں گے۔ غلام جو ہیں، اب تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے، پہلے انسان بکتے تھے، تو غلام کو کوڑوں کی آدھی سزا، اور کوڑوں کی سزا اس کا آقا نہیں قائم کر سکتا مگر حاکم وقت کی اجازت سے سزا دے سکتا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس علاقے میں زنا کی حد قائم ہو یعنی سزا دی جائے، وہ علاقہ فضیلت والا ہے۔ اقامت حد زنا یعنی حد زنا کی سزا قائم کرنے کے بعد 40 روز مسلسل رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی والی بارش ہو، وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ واضح رہے، یہ زنا، بدکاری، بدفعلی، حرام کاری گناہ ہے، حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو زنا سے بچو، اس لیے کہ زنا میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ پہلی یہ ہے جو دنیا کی عزت آبرو بندے کی چلی جاتی ہے، تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت کی خرابیاں، اللہ ناراض ہوگا، حساب سخت ہوگا اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہاں یہ بھی بتا دوں، اب یہ مسئلہ صرف اشارے میں کر رہا ہوں، تفصیل اس کی جب وقت آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں راضی ہو تو کوئی بات نہیں، زبردستی نہ کی جائے۔ میں اس کا جواب پہلے سے دے چکا ہوں،
गुनाह गुनाह है, खुशी से किया जाए या भूल से किया जाए। और खुशी से करना कम गुनाह नहीं होगा, बल्कि गुनाह को जानते हुए गुनाह करना ये सख्त गुनाह होगा। पता है कि गुनाह है और फिर भी शौक़ से करेंगे तो शौक़ और ज़्यादा शामिल हो गया, तो उस गुनाह को वो बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया, औरतों मर्दों से कहा निगाह नीची रखें, ऐसे माहौल से बचें जहाँ पर आपको शैतान बहकाए। बहन भाई को अकेले बंद कमरे में बैठने से मना किया गया कि तीसरा शैतान होता है, शैतान गालिब हो जाए आप पर। इसी तरह बेटी है 8-9 साल की हो गई, उसका बिस्तर अलग कर दें, अब उसको किसी भाई या दूसरे बच्चे के साथ ना सुलाएं। ये हमें ताकीद की गई है, क्यों? हमारा माहौल सही रखने के लिए। बुरी निगाह, मैली निगाह ये भी ज़िना है, बल्कि बुरी निगाह शैतान के जहरीले तीर है। निगाह से ही आपकी बात आगे बढ़ती है, तो ये पर्दे का हुक्म भी शरीयत में कितना अच्छा है। इंसान के नफ्स की हालतें अब नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना। ये जब नफ्से अम्मारा जो बुराई का ख्याल डालता है और बुराई की तरफ लगाता है, नफ्से लव्वामा जो बुराई करने पर मलामत करता है, नफ्से मुतमइन्ना अल्लाह वालों का होता है कि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होते हैं। तो शैतान के असर के सामने झुकना, शैतान के असर को कबूल करना, तो आदमी जैसे काम करेगा, जैसे माहौल में बैठेगा, जैसी सोबत इख्तियार करेगा, जैसी चीज़ें देखेगा, बताइए जहन में वही ख्याल चलेंगे या नहीं चलेंगे? क्यों कहा गया बुरी कहानियाँ ना पढ़ो, बुरे नावल ना पढ़ो, बुरे रिसाले ना देखो, बुरी फिल्में, बुरे ड्रामे, इनसे बचो। क्यों? तुम्हारा जहन उसी तरफ चलता जाएगा। तो बज़ाहिर आप कहेंगे नहीं जी पढ़ने में क्या खराबी है, तो जहन में जा रहा है, सोच में बैठेगा, फिर आपका जहन उसी के हिसाब से चलेगा, तो आपका ध्यान बार बार हर चीज़ में आप वही सोचेंगे। तो हमें यही है कि रूह का ज़िना हो या नज़र का ज़िना हो या जिस्म का ज़िना हो, इन तीनों से बचना है, बचना। अब उसके लिए हमें ही कोशिश करनी है। रूह का ज़िना ये है कि वो दुनिया और उसकी चीज़ों की तरफ झुक जाए। शहवात, जिनमें हमारी ज़्यादा, जिसको इंग्लिश में लस्ट कहते हैं कि इस चीज़ में बड़ा मज़ा है, उनकी तरफ लग जाना। तो इससे क्या होता है कि आपके रूह के तसव्वुरात भी वैसे हो जाते हैं। नज़र का ज़िना आप खुद पहचानते हैं कि नज़र से क्या क्या कुछ करते हैं। तो रूह को भूखा रखो, क्या मतलब? अल्लाह का जिक्र करो, ऐसे माहौल में बैठो जहाँ पर गुनाह से नफरत सिखाई जाए या जहाँ गुनाह का ध्यान ना आए। तो जहाँ आप ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, या ऐसे दोस्त होंगे जो हर वक्त गलत बातें, गलत लफ्ज़ बोलेंगे, तो फिर आपका ध्यान भी उधर जाएगा। तो आपको अगर अपना नफ्स और रूह पाक रखने हैं तो फिर पाक लोगों की सोबत में बैठे। ये जो अल्लाह वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं अल्लाह हू की ज़रबें लगाओ, तो आप जोर लगा के अल्लाह हू, तो ये ज़रब लगती है ना, तो ये उन गुनाहों को झटकती है, उन ख्यालात को झटकती है, तो आपके अंदर रूहानियत आती है। तो ये अल्लाह वाले मेहनत कराते हैं। अल्लामा इकबाल का शेर मैंने आपको सुनाया था, हिफ्ज़े तन्हा ज़ब्त अंदर शबाब, हिफ्ज़े जहाँ ज़िक्र फ़िक्रे बेहिसाब। अगर बदन की हिफाजत करनी है तो जवानी में अपने ऊपर कंट्रोल रखो, जिस्म की हिफाजत करो जवानी में। क्या मतलब? गलत सोबत से, गलत लोगों से, गलत ख्यालात से बचो।
اور اگر روح کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ کو بے پناہ یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے۔ اگر نفس اور روح کا تزکیہ اور تصفیہ ہم نہیں کرتے، صفائی نہیں کرتے، وہاں پاکی نہیں لاتے، تو یہ اسی طرح ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا اور ہم علاج نہیں کرا رہے۔ بچہ سامنے نظر آ رہا ہے، اپنے بیمار بچے کا ہم علاج نہیں کرا رہے، تو اب بتائیے یہ علاج نہ کرانا، بیماری میں پڑے رہنے دینا شفقت ہے یا ظلم ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ظلم ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نقصان ہوگا، بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، تو وہ جو مرض آپ کے اندر آ گیا، اب آپ اس کا علاج نہیں کرنا چاہ رہے ہو، اسی کو پال رہے ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہ آپ کے اندر ناسور بن جاتا ہے، جس کو کینسریس کہتے ہیں آپ، وہ آپ کے اندر بڑھ کر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ گناہ ہی نہیں لگتا، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ اچھا پہلے ڈر تھا، اب دوائیں بن گئی ہیں، نئی ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اب انجام نہیں ہوگا، اب وہ بھی ایک بے خوفی آ گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں انسانی عقل جو ہے اب وہ قانون سے، خدائی قوانین سے مقابلہ کرنے لگی ہے۔ تو یہ بتائیے یہ بربادی ہے یا نہیں ہے؟ تباہی ہے انسان کی۔ تو ہمیں اس کے حوالے سے جاننا چاہیے۔ قرآن نے حکم دیا نکاح کا، جس میں قدرت ہو وہ نکاح کرے۔ نکاح نہیں کر سکتے ہو، پیسے نہیں ہیں، صحت نہیں ہے، روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر شہوت سر نہ اٹھائے، یا تو گناہ سے بچو ورنہ نکاح کرو تاکہ تم گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ تو اصل شریعت جو ہے وہ تو ہماری بھلائی کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، ہمیں جگہ جگہ پر وہ ہدایات دے رہی ہے، بچا رہی ہے، اور ہم اس سے ہٹ کر دوسری طرف جانے لگیں تو پھر ہمارا کیا حال؟ ایک بات، دوسری بات میں کرنے لگا ہوں وہ بھی سن لیجئے۔ اہل ایمان اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر میں یہ جملہ آپ سے کہوں دہرانے کو، اہل ایمان اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ نکاح کا شوق رکھنے والا ایمان والا ہوگا، اور جس کو بازار کا یا بری عورتوں کا شوق ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ایمانی حالت اچھی اونچی گئی ہے نہیں۔ مشرک کافر ان کا ذکر رکھو ابھی ایک طرف، کلمہ پڑھنے والا ہے مگر صحبت بری ہے۔ صحبت یعنی جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے رہتے چلتے پھرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو بری عورتوں کا شوق ہو جائے، تو یہ یا ایک شخص ہے نکاح ہی کرنا چاہ رہا ہے مگر اچھی عورت سے نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہ کیا بات ہے کہ اس کا مطلب آپ کے ساتھ ایمانی قوت مضبوط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کہاوت ہے، زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو، اس کی آبیاری کی جائے تو فصل اچھی لگتی ہے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ اب بیج بھی اچھا نہ ہو، زمین بھی اچھی نہ ہو تو فصل اچھی لگے گی؟ اونچی گئی ہے۔ بس یہی بات سمجھنے کے لیے اشارے میں کافی۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اچھے مردوں کو پسند نہیں کرتی، یا وہ مرد جو اچھی عورتوں کو پسند نہیں کرتے، سمجھ لیں کہ ان میں ایمان نہیں۔ ایمان والا چاہے گا میرے گھر میں جو بیوی آئے وہ گھر کو جنت بنائے، ماحول اچھا ہو، پاکیزگی ہو، ستھرائی ہو، صفائی ہو، اور جو چاہ رہا ہے کہ نہیں آنے کے بعد جو اس کی بس خواہشات ہیں جنسی وہی پوری ہوں،
اور اس کے لیے وہ وہی طریقے چاہتا ہے جو شرع شریفانہ یا اچھے نہیں ہیں تو یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔